اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الناصرین المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ماہ رجب الاصب یا ماہ رجب الاصم کی آمد قریب ہے۔ اس حوالے سے چند اہم باتیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کریں گے۔ تو رجب کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے اور جو چیز سب سے پہلے اس کی عظمتوں کے بارے میں اور اس کی حرمت کے بارے میں سامنے آتی ہے کہ اسلام سے پہلے بھی اس کی عظمت اور اس کی حرمت موجود تھی، کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو رجب کے مہینے میں پرانی سے پرانی دشمنیاں اور پرانی سے پرانی عداوتیں یہ لوگ بھول جاتے، اور رجب کے مہینے میں اور اس ماہ کے احترام میں جو ہے وہ اپنی تلواروں کو جو ہے وہ نیام میں رکھ لیتے۔ تو یہ اہل عرب کا دستور تھا کہ جن اشہر کو اور جن مہینوں کو وہ حرمت کا مہینہ گردانتے تھے، ان مہینوں میں جو رجب کا شمار بہت اہم تھا۔ اسلام نے بھی اسی سیرت کا اجرا کیا، اور چونکہ ایک اچھی چیز تھی جنگ بندی، صلح اور صفائی اور امن و امان کی ایک فضا کا پیدا ہونا، اسلام تو اسی چیز کو ہی لے کے آیا تھا، اور جنگ و جدال کا خاتمہ اسلام کا مقصود تھا۔ تو اسی وجہ سے اسلام نے بھی عرب کے اس دستور کو اور اس حرمت کو باقی رکھا، بلکہ نہ صرف باقی رکھا بلکہ اسلام نے رجب کے مہینے کی بہت زیادہ عظمت بیان کی، خصوصاً بازبان وحی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کئی ایک اذکار کو ذکر فرمایا، کئی ایک مرتبہ عظمتوں کو ذکر فرمایا، اور پھر معصومین کی روایات سے بہت زیادہ ان کی اس ماہ مبارک کی عظمتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو بہت سی مناجات بھی ہیں، تو جب چاند نمودار ہوتا ہے رجب کا، تو اسی شب سے ہی جو ہے وہ مخصوص اعمال ہیں جو شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض مشترک اعمال ہیں جیسے کہ مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہیں مشترک اعمال، بعض خصوصی اعمال ہیں جو جڑے ہوئے ہیں خاص راتوں کے ساتھ، خاص دنوں کے ساتھ۔ مثلا جب پہلی رجب کا دن آتا ہے تو پہلی رجب کے دن کے بارے میں بہت زیادہ فضائل ذکر ہوئے ہیں کہ اس دن غسل کرے، اس دن روزہ رکھے، اور سب سے اہم عمل جو یکم رجب کا ہے وہ امام مظلوم کربلا کی زیارت ہے، کہ جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رجب کا چاند دیکھو تو کیا ہے، میرے جد مظلوم کربلا کی زیارت کو جاؤ۔ تو اسی وجہ سے یہ جو اجتماع ہوتا ہے اور یکم رجب کا اجتماع ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی بھرپور انداز میں جو ہے وہ اس زیارت کو جو ہے وہ لوگ جائیں گے، اور امام علیہ السلام کو عقیدت بھر زیارت بھی پیش کریں گے۔ تو جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں سال بھر کے کربلا میں، ان میں سے ایک بڑا اجتماع یکم رجب کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس روایت پہ لوگ عمل کرتے ہیں، اور واقعاً بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ اور جو لوگ کربلا میں حاضر نہیں ہو سکتے، دنیا کے جس بھی مکان پہ اور دنیا کے جس بھی کونے میں موجود ہیں، وہیں سے بیٹھ کر جو ہے وہ امام علیہ السلام کو کیا ہے، زیارت پیش کریں۔ اور خصوصاً جو زیارت رجبیہ ہے، جو زیارت رجبیہ کے نام سے معروف ہے، جس کو رجب کے اعمال میں صاحب مفاتیح الجنان نے ذکر کیا ہے، کہ اب زیارت پہ تو آپ لوگ جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، مگر جب رجب کے مہینے میں آپ زیارات پہ آتے ہیں، یا اپنے مسجد میں بیٹھ کے زیارت پڑھتے ہیں، یا گھر میں بیٹھ کے یا گھر کی چھت پہ بیٹھ کے زیارت پڑھتے ہیں رجب کے مہینے میں، تو اس کے لیے امام علیہ السلام نے اور معصومین سے خاص زیارت وارد ہوئی ہے، جو مخصوص جو ہے وہ انداز میں جو ہے وارد ہوئی ہے۔ تو وہ زیارت جو ہے اس کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ زیارت رجبیہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے جب معصومین کی زیارت کے لیے آپ لوگ آئیں۔ تو اسی طرح جب جو ہے وہ رجب کا چاند جب آتا تو اس وقت رسول خدا جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے گرد جمع ہوتے، نصیحت فرماتے، اور قرب خداوندی کی مختلف انداز میں جو ہے وہ تعلیم دیتے،
خصوصاً جس ذکر کا رسول خدا سے جو روایات وارد ہوئی ہیں رجب کے ذکر کے بارے میں، جو ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے اذکار وارد ہوئے ہیں، مگر جو ان میں ایک خاص ذکر وارد ہوا ہے وہ ہے استغفار، کہ رجب کے مہینے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ استغفار کثرت سے کرو۔ استغفار کے اب ویسے تو عمومی طور پر جو روایات ہیں استغفار کے بارے میں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں، کہ استغفار کو بعض اوقات جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جو بے اولاد ہے اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے، مثلا جو ہے وہ رزق کی تلاش میں ہے، رزق کی اس کو مشکل ہے، پریشان ہے رزق کے حوالے سے، تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے۔ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، مثلا کوئی طالب علم ہے، پڑھائی میں جو ہے وہ کمزور ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ تیز ہو جائے، تو اس کے لیے بھی یہی تاکید کی گئی ہے کہ کیا ہے، کثرت سے استغفار کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ ان تمام مرادوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، ان تمام امنگوں کو پا لینے کا مہینہ ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم نکتہ تھا۔ تو اسی طرح اس کے بعد جو اعمال ذکر کیے گئے ہیں، 13 رجب کے اعمال ہیں، 15 رجب کے اعمال ہیں، مخصوص جو لیالی ہیں اور راتیں ہیں رجب کے مہینے میں، ان کو بھی جو ہے ان کے بھی اپنے خصوص فضائل جو ہے وہ ذکر ہوئے ہیں، چونکہ 13 رجب بہت عظمتوں بھرا دن ہے، اس کے لیے ایک الگ وقت چاہیے اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ 15 رجب کے ایک بہت زیادہ فضائل ذکر ہوئے ہیں، لیلۃ الرغائب۔ اگر لیلۃ الرغائب کے بارے میں بھی بہت زیادہ تفصیل بیان کرنے کی بہرحال ضرورت ہے، کہ جو رجب کے ماہ کی پہلی شب جمعہ جس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے لیلۃ الرغائب، یعنی عظمتوں بھری رات، یعنی عجائب و غرائب سے بھری ہوئی رات، کہ جس میں پروردگار جو ہے وہ انسان سے کس طرح چاہتا ہے کہ وہ خدا کا قرب کتنی جلدی حاصل کر سکتا ہے اور پروردگار کی رضا کو کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک آخری عمل کہ جو مشترکہ اعمال میں جس کا شمار کیا جاتا ہے مشترک عمل، مگر بہت عظمتوں والا عمل ہے، کہ جو آپ کو جو ہے وہ پورے مہینے کے جس کے کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کہ محمد بن ذکوان کہ جن کو سجاد کے نام سے بھی جو معروف ہیں، وہ روایت ہیں اور روایت کرتے ہیں، اور جب رجب کا چاند چڑھتا ہے تو وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے مولا، اے آقا، رجب کا مہینہ آ گیا ہے، مجھے کوئی دعا تعلیم دیجئے کہ تاکہ میں اس دعا سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے رضائے پروردگار کو حاصل کر لوں، میں اپنے دین کو محفوظ کر لوں۔ تو اس وقت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لکھو اے ذکوان کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فرمایا کہ یہ تاکید کی کہ اس دعا کو ہر صبح اور ہر شام اس کو پڑھنا، اور مشترک اعمال میں اس لیے اسے علماء نے ذکر کیا ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ بہت معروف دعا ہے کہ یا من ارجوہ من کل خیر و آمن سخطہ من کل شر و یا من یعطی الکثیر بالقلیل الی آخرہ۔ اور جب امام علیہ السلام، اور اسی لیے اس دعا کو پڑھا بھی جاتا ہے ہر نماز کے بعد، اور بہت ایک اچھا انداز ہے کہ تاکیبات نماز میں رجب کے مہینے میں خصوصاً اس کو تاکیبات نماز میں شامل کر لینے چاہیے۔ تو امام علیہ السلام جب اس جملے تک پہنچے وزدنی من فضلک یا کریم، تو اس وقت راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک کو داہنی ہاتھ سے جو ہے وہ اس طرح سے پکڑا، اور کیا ہے، انگشت شہادت کو ہلاتے ہوئے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یاد الجلال والاکرام، یاد النعماء والجود، یاد المن والطول، حرم شیبتی علی النار۔ اے یاد الجلال والاکرام، اے زود و جلال کے مالک، اے من و احسان کے مالک، کہ میری ریش مبارک کو جہنم پر حرام قرار دے۔ تو دعا گو ہیں پروردگار عالم، اس ماہ مبارک کی عظمتوں سے، اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں بھی کثرت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔